إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، الاربعون النوویہ کی حدیث نمبر 24 کا مطالعہ پچھلے درس میں ہم کر رہے تھے، جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور بندوں کی محتاجی کا بیان ہے۔ اس حدیث میں ہم نے 5 چیزیں دیکھی تھیں۔ چونکہ حدیث بہت بڑی ہے اور اس میں مواد بھی زیادہ ہے، اور ہمارے قلوب کی اصلاح کے لیے، اللہ رب العالمین کی عظمت کے استحضار کے لیے، اس کے احساس کے لیے، اور اسی طرح سے اللہ کے مقابلے میں ہماری عاجزی کا استحضار ہمیں ہمیشہ ہو، اس کے لیے یہ ایک بنیادی حدیث ہے۔ اس میں 5 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ ایک، اللہ رب العالمین نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور بندوں پہ بھی آپس میں ظلم کرنا حرام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں ایک کے بعد ایک ذکر کی گئیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی ہدایت دینے کا وعدہ کیا، اور یہ بتایا کہ تم ہدایت کے محتاج ہو، اللہ کے سوا تم کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ پھر غذا، کھانا پینا، طعام، پھر اس کے ساتھ لباس، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی مغفرت۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائیں اس حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ دے سکتا ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اللہ سے ان چیزوں کا وہ مطالبہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ آپ غور کریں کہ انسان غذا کا محتاج ہے، لیکن غذا سے زیادہ وہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے تو اس سے زیادہ اس کے قلب کے لیے، اس کی روح کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ روحانی غذا ہے، اللہ نے اس کو مقدم رکھا۔ پھر اسی طرح سے انسان جیسے اپنے جسم کو چھپانے کا محتاج ہے، اور اسے اس کی احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائے، ورنہ لوگوں کے آگے شرمندہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے گناہوں پر اللہ رب العالمین کی مغفرت کا پردہ ہو۔ لہٰذا اس حدیث میں جسم کے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ مغفرت کا بھی ذکر آیا کہ سارے بندے اللہ رب العالمین کی مغفرت کے محتاج ہیں، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر، مغفرت کا پردہ ان پر نہ ڈالے تو بندے لوگوں کے سامنے ان کے گناہ عیاں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ ذلیل ہوں گے، اور انجام کے اعتبار سے وہ جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے لباس جسم کے لیے عطا کیا ہے، جسم کے ڈھانپنے کا انتظام کیا ہے، وہیں اس کے گناہوں کے ڈھانپنے کا بھی انتظام کیا ہے اپنی مغفرت کے ذریعے سے۔ مغفرت کے معنی ہی ہوتے ہیں، مغفر اسی لیے کہتے ہیں جو سر میں جنگ کے وقت میں پہنی جاتی، خود جو پہنی جاتی ہے جس سے سر کو چوٹ نہیں لگتی ہے، تو یہ ساری چیز، ہیلمٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ مغفر اس کو کہا جاتا ہے غفرہ سے، جس کے معنی ستر کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ڈھانپنے کا بھی انتظام بندوں کے لیے کر رکھا ہے، بندہ اس سے طلب تو کرے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، اس سے آگے ہم آج بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو، تم کبھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہو اور پہنچا دو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تمہیں کبھی حیثیت نہیں مل سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچانے والے بن جاؤ اور مجھے نفع پہنچانے لگو۔ انسان کبھی، مخلوق کبھی اس حیثیت کو نہیں پا سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت پائے۔
اور نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح کہا کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری، انسان اور جنات، سب کے سب لوگوں میں سب سے زیادہ متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی میری حکومت میں کسی بھی اعتبار سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو، تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک، انسان ہو یا جنات، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ فاجر، اللہ کی حدوں کو پار کرنے والا، گناہ گار، بدترین انسان اس کے دل کی طرح بگڑے ہوئے ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں، میری حکومت میں سے، میرے ملک میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ پوری بات جو ہے نقطہ نمبر 6 جس کو ہم کہیں، جس میں ہم اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی کئی باتیں اس میں آئی ہیں، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مخلوق اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے، یا اپنی کسی بھی کوشش کے ذریعے سے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اللہ رب العالمین کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ رب العالمین کا کوئی انکار کر دے، عبادت سے فرار اختیار کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے، مثلا صدقہ کرتا ہے یا دین کی مدد کرتا ہے یا اس طرح کے کئی بھلائی کے کام کرتا ہے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انسان اگر گناہ کرتا ہے اور اسی طرح سے دین کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کا اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے بندوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم میں بھی یہ بات مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی شکر گزاری کی زندگی جیتا ہے تو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کا شکر اگر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، شکر گزار بن کے جیتا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کا انکار کرتا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، حمید ہے، تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ انسان جو بھلائی کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کے احسانات کا اعتراف کرتا ہے، اس میں خود انسان کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا قرب پاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں زیادتی کا ذریعہ خود پیدا کرتا ہے، وہ خود اس سبب کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بالعکس اگر کرتا ہے، اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ غنی ہے، اللہ غنی، اس بندوں کی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ بندے اس کی تعریف کریں نہ کریں، اس کے احسانات کا اعتراف کریں نہ کریں، وہ تعریف کا حقدار ہے، اسے مخلوق کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ نے بیان کی۔ یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 177 میں اللہ نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان کو بیچ کے کفر خرید لیا، ایمان کے بدلے کفر خرید لیا، حاصل کیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی آدمی سمجھے کہ میں تو دین چھوڑ دوں گا، تو اس سے اللہ کا نقصان ہوگا، تیرا نقصان ہوگا، تیرا نقصان ہوگا، تو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، ایمان کے بدلے کفر لے لیا، مول لیا، خرید لیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انجام میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتلایا کہ اللہ کو بندوں کے کفر سے یا ان کے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں، اسی طرح سے بندوں کے ایمان سے اور ان کی نیکیوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔
یہاں ایک بات یہ بھی ذکر ہوئی ہے کہ یہاں قلب سے قلب کا ذکر ہوا ہے کہ سارے بندے جن انس اول آخر سب کے سب مل کے سب سے نیک بندے کے دل کی طرح ہو جائیں یا سب سے بدترین گناہ گار بندے کے دل کی طرح ہو جائیں تو نہ اللہ کی حکومت میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ یہاں دل کی بات کہی گئی، اس لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں، اس سلسلے میں کہتے ہیں وفی هذا الكلام دلیل علی ان الاصل فی التقوی والفجور هو القلب۔ کہتے ہیں اس حدیث میں اور ان کلمات میں اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی اور فجور، پرہیزگاری، دینداری اور بے دینی اور گناہوں کی بنیاد، اصل، جڑ دل ہے۔ فَإِذَا بَرَّ الْقَلْبُ وَاتَّقَى بَرَّتِ الْجَوَارِحُ، جب انسان کا دل نیک ہو جاتا ہے اور متقی بن جاتا ہے تو اس کے اعضاء بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا فَجَرَ الْقَلْبُ فَجَرَتِ الْجَوَارِحُ، اور جب دل فاجر ہو جاتا ہے تو اعضاء، جوارح، ہاتھ پاؤں، ساری چیزیں وہ بھی گناہ گار بن جاتی ہیں۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہنا واشار الی صدرہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تو جامع العلوم والحکم میں ابن رجب نے بات کہی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی صلاح اور اس کی بربادی، اس کے نیک ہونے، اس کی صلاح اور اس کے فساد کا مدار، بننے بگڑنے کا مدار دل پر ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی میں بگاڑ ہے تو یہ اعمال کا بگاڑ اشارہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے۔ لہٰذا اعمال کے بگاڑ کی اصلاح کی شروعات دل کی اصلاح سے کرنا چاہیے۔ سماج میں بگاڑ بہت ہے، اس کی جڑ کہاں ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ دلوں کی اصلاح سے۔ یہ دعات کے لیے ایک نقطہ ہے جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اصل بگاڑ دل سے شروع ہوتا ہے، جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اصلاح کرنے والے ایمان اور یقین اور تقوی کو دل میں لانے کے لیے کوشش کریں تاکہ سماج اچھا ہو جائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ٹکڑا حدیث کا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وان سقیت کل انسان منہم مسألتہ ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلے سے لے کے آخری تک انسان بھی اور جن بھی سب کے سب ایک میدان میں، فی صعیدن، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے طلب کریں، مانگیں، اور میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک یعنی جن ہو یا انسان، ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز بعینہ ہی عطا کروں، تو میرے پاس اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کے خزانوں اور اس کی عطا کا بیان ہے۔ لیکن اس میں ایک عجیب بات بیان کی گئی، یہ نہیں کہا ہر انسان اپنے اپنے وقت میں جہاں کہیں وہ ہے مانگے۔ ہر مخلوق اپنی اپنی ضرورت اللہ سے جس دور میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، اور اپنے اوقات میں مانگیں، تو یہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا ایک وقت میں، ایک میدان میں سب کے سب جمع ہو کے مانگیں۔ ازدحام جو ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو بھی اگر کوئی سارے گھر میں لوگ جتنے ہیں وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے ہم کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، آپ کے ایک رک جاؤ، ایک ایک کر کے بولو کیا کیا چاہیے۔ حالانکہ یہ قدرت ہے یا نہیں سب کو دینے کی، ایک اضافی چیز ہے، لیکن ایک ساتھ سب کا مطالبہ کرنا اور ایک ساتھ سب کو عطا کرنا، یہ عطا پر عطا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی سخاوت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کتنے ہیں، کتنا اللہ کے پاس ہے، اس کا بیان ہے کہ جس کے پاس سب کچھ دنیا میں ہو دینے کے لیے لوگوں کو، لیکن اس کو بھی ایک وقت میں اگر سب مانگ لیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بندوں کو اللہ سے مانگنے میں قطار لگا کے مانگنا پڑے گا، کیونکہ ضرورتیں قطار کے تابع نہیں ہوتی ہیں۔ سب کو ایک ساتھ مصیبت آئی، پکار رہے ہیں اللہ کو، تو سب کو ایک ساتھ ضرورت ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ اللہ رب العالمین ایک وقت میں، ایک میدان میں سب کے سب جمع ہو کے اپنی مرضی کی چیزیں جو بھی مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ان کی دعا سننے میں، اور اللہ رب العالمین سب کو جو مانگا ہے وہ سب کچھ عطا کر دے،
اللہ کے پاس کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہوتی کہ ٹھہرو تھوڑے وقت کے بعد مانگنا، نہیں، اللہ کے پاس اتنا ہے کہ اللہ سب ایک ساتھ دے دے، تو سمندر میں سوئی ڈبونے سے جو کمی ہوتی ہے وہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 21۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْآ، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیضها نفقۃ، اللہ تعالیٰ جو بھی خرچ کرتا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے کم نہیں ہوتا ہے۔ سحاء اللیل والنہار، اور رات دن مخلوق پر خرچ کرتا رہتا ہے، لٹاتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمینه، ذرا غور کرو آسمان و زمین کے بننے سے لے کر اب تک کتنا وہ خرچ کر رہا ہے، بندوں کو کتنا عطا کر رہا ہے، انسان سے لے کے جانور سے لے کے پرندے اور مچھلیاں، ساری مخلوقات اور جنات بھی، ان کو عطا کر رہا ہے، لیکن فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرنے کے لیے جتنا ہے، جو کچھ ہے، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کم نہیں ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے جو بات کہی گئی ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ہاں کم ہوتا نہیں ہے۔ تو اور آخرت کا بھی معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، آخرت کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا، صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7419۔ تو یہ بات اس حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے پاس اتنا ہے تو مانگنے سے کیوں گھبراتا ہے، مانگ اللہ سے۔ یعنی یہاں پچھلی باتیں جتنی بیان کی گئی ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ دیکھ یہ دے گا، اللہ ہدایت دیتا ہے، کھانا پینا لباس اور سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے، اور سب ایک ساتھ مانگے تو بھی مسئلہ نہیں، سب کو ایک وقت میں دے دے تب بھی اللہ کے پاس کچھ کم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی تو مانگنے سے گھبرا مت، جانے دو نا اللہ کو کیوں تکلیف دینا، نعوذ باللہ، اللہ کا معاملہ تیرے جیسا نہیں ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ جس دعا میں آدمی کہے اللہ تو چاہے تو دے، یعنی اللہ کو کوئی پرابلمس ہیں دینے میں، ایسا نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے، تو تیرے دعا کرنے کے بجائے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے گا، تیرے بولنے کا تھوڑی محتاج ہے اللہ تعالیٰ، لیکن تیرا دعا کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا تیری بندگی کا اظہار ہے اور اللہ کو وہ پسند ہے، ورنہ تو نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے مانگا نہیں تھا جب اللہ نے تجھ کو دیا، بے مانگے اللہ نے دیا، آنکھ ہاتھ پاؤں زبان سب کچھ دیا اللہ نے، اور اس کے بعد غذا کا انتظام، لباس کا انتظام تیرے مانگے بغیر کیا ہے، لیکن جب تجھ کو شعور آیا، تجھ کو اللہ کی معرفت پیدا ہوئی، تو اب تو زیادہ حقدار اس بات کا کہ مانگے اللہ سے، اور تیرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ تو مانگے اللہ سے، کیونکہ اب تجھ کو اپنی عاجزی کا احساس ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، اے میرے بندو یہ تو بس تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کے محفوظ رکھتا ہوں، پھر انہیں پورا پورا ان کا بدلہ تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یعنی یہاں پر اس بات کا بندوں کو یقین دہانی ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوتے، جو کچھ تم بھلائی کرتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اتنا کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہماری نیکی رات کے اندھیرے میں کی، جنگل میں کی، دل کے دل میں کچھ نیکیاں کر لیں، اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کے خوف سے ڈرا، جو بھی نیکیاں تیری ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نیکی تیری مخفی نہیں ہے، اللہ تیری ہر نیکی کو محفوظ کر کے گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ بلاغت ہے، اور اس میں بتایا گیا یعنی ہر چیز محفوظ ہے اللہ کے پاس، چھوٹی ہو بڑی ہو، شمار کی ہوئی ہے۔ اور ثم اوفیکم ایہا، دوسرا پہلو یہ کہ محفوظ ہیں، لیکن اس کا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں نہیں ملتا۔ دنیا میں کتنے لوگ بھلائیاں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو ان کا مقام نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کتنے گنہگار لوگ ہوتے ہیں، شریر لوگ ہوتے ہیں، کفر و فسق کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا ہے، نہ قانون کی زد میں آتے ہیں، کبھی حکومت کا سہارا ان کو ہوتا ہے، کبھی ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیتے ہیں اور اہل حق کو باطل ثابت کرتے ہیں۔
یہ دنیا میں چلتا رہتا ہے. انبیاء کو مجنون کہا گیا اور کیا نہیں کیا گیا، ستایا گیا، قتل کیا گیا، سازشیں ان کی گئی، ان کو اپنے علاقوں سے نکالا گیا. تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اہل علم کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور بہت سارے مجرم دنیا میں ایسے ہی نکل جاتے ہیں. کہا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو گن گن کے رکھ رہا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں کبھی ملتا بھی ہے لیکن وہ جزئی ہوتا ہے، کامل نہیں. کامل بدلہ آخرت میں ملے گا. نیکیوں کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سارے فائدے نیکیوں پر ہوتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے قلب پر نحوست چھا جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے دل. اسی طرح سے رزق میں اللہ تعالیٰ یعنی فقر و فاقے میں بعض اوقات مبتلا کر دیتا ہے، کبھی اس کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے. لیکن یہ پوری سزا نہیں ہے، یہ پوری سزا نہیں، سزا کا ایک حصہ ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رجوع انسان کرے، نہیں آخرت میں پورا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. وہ دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جس دن ہر ایک جو کچھ عمل اس نے کیا تھا وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا. ارے میں نے یہ کیا تھا، بھول گیا تھا، لیکن ہے یہ جو کچھ زندگی میں عمل کیا تھا سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کا عمل حاضر کر دے گا. اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، اللہ سے کوئی چیز چوکتی نہیں ہے. وہاں ہر عمل اپنا حاضر پائے گا. وما یہ نیکی وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا. اور جو کچھ برائی اس نے کی تھی اس کو بھی حاضر پائے گا. اور برائی کرنے والا تمنا کرے گا کاش کہ میری کرتوت، میرے گناہ، میری برائیاں، میرا شر، میری سرکشی، اس کے اور میرے درمیان کئی کئی زمانوں کا اور دوری، اتنا لمبا فاصلہ ہوتا کہ وہاں پہنچنے کو بہت وقت لگتا ہے. دور 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 ہو جاتی، میرے قریب نہیں آتی میری برائی، ان کی میری کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے، ان سے میں دور ہو جاتا. تو انسان اپنی برائیوں سے، اپنی کرتوت سے دور ہونا چاہے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے، نرم ہے، شفقت والا ہے. اسی لیے تم کو مہلت دیتا ہے دنیا میں اور بندوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہوگا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا. قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا اور فینبئهم بما عملوا. جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ان کو سب اللہ بتائے گا. تم کیا اللہ کو بتاؤ گے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تم کو بتائے گا تم نے کیا کیا ہے. وہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتوں سے تم سے زیادہ باخبر ہے. تم تو کر کے بھول جاتے ہو، اللہ بھولتا نہیں. وما كان ربك نسيا. وہی اللہ فرماتا ہے فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. اور اللہ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ تعالیٰ نے گن گن کے محفوظ کر رکھا ان کے اعمال کو، جبکہ یہ بھول گئے تھے. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. چاہے تم نے اندھیرے میں گناہ کیا ہو یا تنہائی میں، اللہ گواہ ہے اس کا. تم سمجھتے ہو کوئی تم کو دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہے تمہارا. کسی اور کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ اکیلا گواہ کافی ہے. تو یہ بھی قرآن کریم میں سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بات کہی ہے. اسی طرح سے آخرت میں پورا بدلہ اللہ دے گا. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ، اجرت، تمہارے اعمال کی اجرت تم کو بھرپور پوری دی جائے گی قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تو جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کیا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. آدمی بہت کچھ نہیں کیا کرتا ہے، چاہتا دنیا میں ملے، دنیا میں تھوڑا بہت مل بھی جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ملتا، لیکن آخرت میں پورا بدلہ ملے گا. بہت سارے گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے، کبھی اس کی پکڑ ہوتی کبھی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن اصل پکڑ اور مکمل طور پر سزا آخرت میں ملنے والی ہے.
تو یہ انسان کے لیے ڈراوا بھی ہے اور امید بھی ہے. نیک لوگوں کے لیے امید ہے، برے لوگوں کے لیے ڈراوا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے. پھر حدیث کی طرف ہم آتے ہیں. اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. لہٰذا ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. لہٰذا جو شخص خیر پائیں وہ اللہ ہی کی حمد کرے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں. یعنی خیر اللہ کی طرف سے ہے. ومن وجد غیر ذالک، لیکن جس کو خیر کی بجائے کچھ اور نصیب ہو جائے، خیر کے بالعکس، خیر کے یعنی ضد کیا ہے؟ شر. جس کے حصے میں شر آ جائے، فلا یلومن الا نفسہ، وہ کسی اور کو نہیں اپنے کو ملامت کرے. اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو. کیونکہ بہت ساری دنیا کی مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ بھی اس کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوگی. تو جو خیر پاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور جو دنیا میں مصیبت جس پر آتی ہے وہ اللہ کا عدل ہے. اس کو یاد رکھیں کہ خیر ایک نیکی کر رہا ہے 10 گنا اللہ دے رہا ہے، تو تجھ سے زیادہ تو اللہ تجھ کو عطا کر رہا ہے. تو نیکی کر رہا ہے تھوڑی، اللہ دے رہا ہے زیادہ، اور انعام جنت دے رہا ہے، وہ کتنی بڑی ہے تیرے عمل کے مقابلے میں. جنت کتنی بڑی ہے، کتنا بہتر بدلہ ہے وہ. تو وہ اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کی تعریف کر. اور دنیا میں گناہوں کے لیے مہلت دینا، یعنی گناہ کے بعد توبہ کے لیے مہلت دینا، اور اسی طرح سے گناہوں کو معاف کرنا، گناہوں پر پردہ ڈالے رکھنا، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے. لیکن پھر اس کے بعد اگر سزا تیرے گناہوں پر آتی ہے، ذمہ دار تو ہے کہ تو نے توبہ نہیں کی. لہٰذا جس کو خیر کی بجائے کچھ اور پہنچے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. اس لیے آپ دیکھیں گے جنت میں جانے والے جنتی وہاں پر نہیں کہیں گے کتنا زبردست کام میں نے کیا، دیکھو جنت کیسے اچیو کیا. وہ ایسا نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ کہیں گے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان کا قول، کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. معلوم ہوا نیک لوگوں کی زندگی دنیا میں غم والی ہوتی ہے. دنیا میں فتنے، فساد، فقر و فاقہ اور مصیبتیں، اور اسی طرح سے فتنے اتنے سارے، اور شیطان اور نفس اور فاسقین اور کفار، اور نہ جانے سیاسی بکھیڑے کتنی مصیبتوں میں مسلمان جیتا ہے. آزمائش پہ آزمائش. تو جنت میں جانے والے سب سے پہلے دیکھیے، اس کو سوچئے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے نیک لوگ بیچارے کیا کہیں گے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، غم دور. اب غم نہیں، کیونکہ ان کی زندگی دنیا میں کیسی تھی؟ غم والی، ایک کے پیچھے ایک مصیبت. کیونکہ نیک لوگوں پر آزمائش آتی رہتی ہے. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ہمارا رب بڑا غفور ہے، بڑا شکور ہے. غفور ہے جو کوتاہی ہوئی سب کو مغفرت کر دی. شکور ہے جو کچھ بھی چھوٹا موٹا عمل ہم نے کیا تھا قبول کیا اس نے. غفور ہے، شکور ہے. گناہوں کے معاملے میں غفور ہے، نیکیوں کے معاملے میں شکور ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ. یہ وہ ذات ہے، وہ اللہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمارے لیے ہمیشگی کے گھر کو حلال کر دیا اپنے فضل سے. ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کا فضل ہے بھائی، دے دیا اس نے اتنی بڑی جگہ، ہم کو اتنی اچھی جگہ دے دی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. ایسی جنت جس میں نہ ہم کو تھکن لاحق ہوگی، تھکن ہم کو چھو نہیں سکتی، اور نہ ہم کو اکتاہٹ یہاں پہ چھوئے گی. نہ تھکے گا نہ اکتائے گا. نعمتوں کی لذت دوڑ سب کچھ نعمتیں استعمال کر رہا اتنا کہ تھک گیا. آج آپ دیکھیں لوگ کھاتے کھاتے بھی تھکتے ہیں، بہت کھایا تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا ایک دم. تو بعض اوقات آدمی نعمتوں کے سے استمتاع میں ان سے فائدہ اٹھانے میں بھی تھک جاتا ہے. بچے کھیل کے تھک جاتے ہیں، انسان بہت آدمی اپنی پسند کی چیز سے بھی تھکتا ہے، جنت میں نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم نہیں تھکتا، دل تھکتا، اکتا جاتا آدمی. تو وہاں پر آدمی کا دل بھی نہیں تھکے گا. ٹھیک ہے بہت ایک چیز کر لی، اس کے بعد دل اکتا گیا اس سے، اب مزہ نہیں آیا وہ. تو نہ جسم تھکے گا، لا یمسنا فیہا نصب، نہ جسم تھکے گا، اور ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ اس سے دل تھکے گا، دل اکتائے گا بھی نہیں اس سے.
بور نہیں ہوگا، جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34-35 ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہاں بتایا گیا جنت میں جانے والے اللہ کی حمد کریں گے، جنت کے استحقاق کی بات نہیں کریں گے، اللہ کے فضل کی بات کریں گے۔ ہمارا حق نہیں بھائی، اللہ نے دیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ نہیں دیتا تو ہم کو نہیں ملتا۔ تو یہ جنتی کہیں گے۔ دنیا میں جو نعمتیں اور عذاب انسان پر آتی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ عذاب آتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بھی بھلائی تجھ کو دنیا میں ملتی ہے یا جو بھی بھلائی تجھ کو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے، جو برائی تجھ پر آتی ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے، یعنی چاہے گناہ کا معاملہ ہو چاہے اس کی وبال کا معاملہ ہو، تیری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے ہے کہ تو برائی کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے تجھ پر مصیبت آتی ہے۔ ہاں، جو فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ نے بیان کی ہے۔ قیامت کے دن شیطان بھی برات کا اظہار کر دے گا، میرا کچھ نہیں ہے، تم خود گمراہ ہو۔ آدمی کیسا ہوتا؟ برا ہو، شیطان کا ایسا کر رہا ہے، خود کرتا، اور نام کس کا لیتا ہے؟ شیطان کا۔ بلا شبہ شیطان بھی بھڑکاتا ہے، لیکن شیطان تیرا ہاتھ پکڑ کے تو تجھ کو نہیں لے جاتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایڈورٹیزمنٹ تیرے سامنے پیش کرتا ہے، وہ تیرے سامنے خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، چل کے تو جاتا ہے، چل کے تو جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہم کو بتا دیا تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔ یہاں جو کہا گیا نا کہ جو آدمی خیر پائیں تو اللہ کی حمد کرے، جو خیر کے بالعکس شر پائیں وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی ذمہ دار تو ہے، کسی اور پہ مت ڈال۔ اس کی وجہ سے وہ انسان کی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے کہ غلطی کر کے وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، میں کچھ نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اپنی غلطیوں کا ذمہ دار وہ دوسروں کو قرار دیتا ہے۔ یہ انسان کی یہ اخلاقی کمزوری ہے، اس کو چاہیے کہ خود ذمہ داری قبول کرے، ہاں میری غلطی ہے، کیونکہ جو آدمی غلطی قبول کرتا ہے وہ اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے، جو آدمی غلطی قبول نہیں کرتا ہے اس کی اصلاح کا دروازہ نہیں کھول پاتا، اسی غلطی میں پڑا رہتا ہے۔ تو اعتراف بہت بڑی چیز ہے، اعتراف اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ شیطان کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے دعوت قبول کی، میں نے تم کو کال کیا تم نے ریسیو کیا، میں نے تم کو دعوت دی گناہوں کی طرف تم نے اس کو قبول کیا۔ اور فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت مت کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو شیطان بھی قیامت کے دن نصیحت کرے گا انسان کو، کیا کہے گا؟ میں ذمہ دار نہیں، میں نے دعوت دیا، میرا تو کام ہی تھا تم کو بھٹکانا، آئے کیوں تم آئے کیوں؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں مانی میری بات تم نے؟ تم کو اللہ نے بھی دعوت دی تھی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو پکارا، جنت کی طرف بلایا، تم نہیں گئے، میں نے تم کو بلایا تم میرے پاس آئے، تو ذمہ دار کون ہوں؟ میں ہوں، تم خود ہو، انتخاب تمہارا ہے، کیونکہ انسان اپنی چوائسز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم نے چوائس کیا کی؟ تم نے چنا میری دعوت کو، اللہ کی دعوت کو تم نے نہیں چنا، تو تم ذمہ دار خود ہو۔ تم یہ نہیں بول سکتے شیطان نے بلایا کیوں، میں تو بلاتا ہی رہوں گا، میرا تو قاعدہ تھا دنیا میں کہ بلاؤں گا، میں قیامت تک وقت لیا تھا میں نے، لیکن تم کو تو معلوم تھا کہ اللہ کی ماننا چاہیے، تو ذمہ دار تم ہو، میں نہیں۔ اور اس کی تو جہنم پکی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گی جنہوں نے اس کی بات مانی ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں، اب تفصیل سے میں نے نہیں ذکر کیا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنا حصہ میں نے بیان کیا جس میں شیطان کہہ رہا ہے مجھ کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں مصیبت آتی ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اے اللہ شر کی نسبت تجھ سے نہیں ہے،
شر کی نسبت تجھ سے، شر کا تجھ سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلوں میں خیر ہوتی ہے، شر نہیں۔ تو یہ حدیث بہت ہی پیاری حدیث تھی جس کو ہم نے دیکھا، جو حدیث نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا بیان ہے، اس کی عطا کا بیان ہے، اور انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان کمزور ہے، وہ محتاج ہے اور وہ امتحان میں ہے، لہٰذا وہ اعمال صحیح کر لے، اپنے اعمال صحیح کر لیں تاکہ آخرت میں وہ ناکام و نامراد نہ ہو، اور اس پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے آدمی خود اپنے عمل کا ذمہ دار اپنے آپ کو بنائے اور صحیح راستے کو اختیار کرے۔ شیطان کو نام رکھ کے غلط کام کرتا رہے، ہاں نہ دیکھو نا شیطان میرے کو ایسے کرواتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی چننے کی، تو ذمہ دار تو ہے، سوچ تو جو کچھ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو ہے، دوسروں کو ذمہ دار قرار دے کر تو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس حدیث کا پورا حاصل ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اہل علم سے آپ سن سکتے ہیں اور کتابوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اہل علم میں بہت ساری کتابیں، اس کی شروعات بہت لکھی گئی ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم اب دوسری آگے کی حدیث نمبر 25 دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 25 اور 26 ایک اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کچھ قدرے باتیں مختلف ذکر ہوئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو حدیث کو دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 25 پر ہم نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے نیکی کے راستوں کی کثرت۔ آدمی ایک نیکی نہیں کر پاتا ہے، دل میں اس کو لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، یہی کرو، نہیں، جنت میں جانے کے لیے اللہ نے کئی راستے رکھے ہیں، لہٰذا اگر آپ کے لیے ایک نیکی ممکن نہیں ہے تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دوسرے راستے اپنا کر وہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں دوسرے لوگ پہنچے ہیں۔ تو نیکیوں کے کئی مشروع راستے ہیں، آپ خود سے نہیں بنا سکتے اپنی طرف سے کچھ بھی، قرآن و سنت میں جو راستے بتائے گئے ہیں تو وہ کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ ایک اگر آپ نہ کر سکو کسی مجبوری کی وجہ سے تو دوسری آپ کر سکتے ہیں۔ اس پوری حدیث کا حاصل یہ، آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث کیا ہے۔ عن ابی ذر ایضاً، پچھلی حدیث بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ بھی انہی سے مروی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ ذہب اہل بالاجور، کہ اللہ کے رسول مالدار لوگ سارا اجر لے گئے، جتنے مالدار لوگ ہیں سارا اجر لوٹ گئے، سارا اجر لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ خوب نیکیاں لوٹ رہے ہیں، ہم لوگ غریب، یصلون کما نصلی، جیسے ہم نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے، ویصومون کما نصوم، اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن ایک چیز میں آ کہ ہمارا ان کا معاملہ بدل جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے، کہ ان کے پاس جو زائد مال ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، فقراء پر، محتاج پر، نیکیوں کے کاموں میں، کیونکہ اجور کی بات ہو رہی ہے، ان کو ثواب ملتا ہے اس کا۔ تو نماز روزے میں تو ہم بھی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جب صدقے کا موقع آتا ہے تو ہمارے پاس صدقے کے لیے نہیں، اور ان کے پاس جو زائد مال ہے بفضول اموال، حقوق جو گھر والوں کے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی تجارت، اپنی ضروریات، اس سے زائد جو ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، تو وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، تو یعنی انہوں نے گویا کہ کہا کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھی چاہتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی کر سکتے۔ قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ راستہ نہیں بنایا ہے کہ جس میں تم صدقہ کرو، یا ایسی چیز اللہ نے تم کو نہیں دی ہے جو تم صدقہ کرو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح، سبحان اللہ، یا اس کی طرح کے جو کلمات ہیں، ہر تسبیح صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف صدقہ، اور بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، ونہی عن منکر صدقہ، اور کسی بھی برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارا
اپنی بیوی سے صحبت کرنا، مجامعت کرنا، رشتہ قائم کرنا، تعلق قائم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر؟ صحابہ نے تعجب سے کہا اللہ کے رسول، آدمی اپنی بیوی کے پاس اپنی ضرورت سے جاتا ہے، اس پر بھی اس کی شہوت پوری کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر؟ آپ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر وہ اپنی خواہش حرام جگہ پوری کرتا، حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا، تو کیا اس کے لیے گناہ نہیں ہوتا؟ اکان علیہ وزر، کیا اس پر گناہ ہوتا؟ فکذالک، پس ایسے ہی اذا وضعها فی الحلال کان لہ اجر، پس جب اس پہ گناہ وہاں ہوتا اگر زنا کرتا، تو اگر اس نے حلال راستے سے اپنی خواہش پوری ہے تو اس کو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول سارے مالدار اجر لوٹ کے لے گئے، سارا اجر انہی کو مل رہا ہے۔ ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر اللہ، کہتے صحابہ کا یہ جو کہنا ہے یہ نہ مالدار صحابہ سے حسد کی وجہ سے تھا اور نہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض تھا، کیا اللہ نے ہم کو ایسا حال میں رکھا، آدمی بولتا ہے، یا ان کو مل رہا ہے موقع ہم کو نہیں مل رہا ہے، یہ ناانصافی ہے، تو ان سے حسد بھی نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر کہ ہم کو غریب بنایا ان کو مالدار بنایا، اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن قصدهم لعلهم یجدون اعمالا یستطیعونها یقومون بها تقابل ما يفعله اہل الدثور، کہتے ہیں کہ یعنی ان کا قصد یہاں پر تھا کہ شاید کہ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں غریب لوگ جو مالدار کرتے ہیں، تو ان کو ایسا رستہ مل جائے کہ یہ بھی کرنے لگیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل حاصل ہو جائے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم دوسرا کوئی عمل کریں جو مالداروں سے ہٹ کے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، آپ نے بتایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ اعمال نہیں رکھے جو تم صدقہ کرو؟ کیا اللہ نے تم کو وہ چیز نہیں عطا کی جو تم صدقہ کرو؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اب دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے، غور کرنے کی بھی چیز ہے، اور اہل علم سے استفادہ کرنا کتنا ضروری ہے حدیثوں کے سمجھنے میں یا قرآن کے سمجھنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن پھیر دیا ان سے کہ تمہارے پاس آلریڈی اپرچونٹیز ہیں، تمہارے ذہن میں وہ ہے نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کئی اور اعمال ایسے نہیں رکھے جو تم صدقہ کر سکو، ایسی اشیاء، ایسی چیزیں صدقے کے طور پر تم کر سکتے ہو، اور بھی تمہارے پاس رستے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائیں وہ مالداروں سے بھی بڑھ کے تھیں۔ ایک فقیر کے پاس وہ ہے جو مالدار کے پاس بھی نہیں ہے، ہاں اگر وہ بھی کرنے لگے جیسا کہ آگے آئے گا تو پھر تو کیا جو چاہے ہو سکتا ہے، دونوں بھی وہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی کبھی شکایت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مال نہیں، میں مال ہوتا تو صدقہ کر سکتا، اس کے پاس مال سے بہتر چیز ہے۔ شیخ عثیمین کیا کہتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاغنیاء یمکن اللہ یتصدقون کل یوم، مالدار جتنے بھی ہیں ہر مالدار ہر دن صدقہ کرتا کیا؟ نہیں کر سکتا ہو۔ وَإِذَا تَصَدَّقُوا بِالْيَوْمِ لَا يَسْتَوْعِبُونَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، اور اگر وہ ہر دن صدقہ کرے بھی تو اپنے پورے دن کو صدقے سے بھر نہیں سکتے۔ کوئی ہے ایسا آپ کو ملا جو ہر دن صدقہ کرتا ہے اور ہر دن میں سارے منٹ صدقہ کرتا؟ ایسا کوئی آدمی آپ کو ملا؟ کہ مالدار کی بھی ایک لمٹ ہے، سال میں وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اس میں سے دیتا رہتا ہے، کبھی مہینے میں دیتا ہے، کبھی ہفتے میں دیتا ہے، کبھی سال میں ایک بار دیتا ہے، کبھی صدقے کرتا ہے۔ تو مالدار اگر صدقہ کر بھی رہا ہے، تم جس چیز کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو اس سے اچھی اپرچونٹی تمہارے پاس ہے، اس سے اچھا عمل تمہارے پاس ہے جو تم کر سکتے ہو اس سے زیادہ، اور اگر وہ صدقہ ہے تو تمہارے پاس بھی صدقے کا موقع ہے۔ کیا ہیں؟ 3 چیزیں آپ نے یہاں پر بیان کی، اور احادیث آگے آئیں گی جس میں انشاءاللہ اور بھی چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 3 بیوی کا حق،
یا مخلوق کا حق جس کو آپ کہیے. تو پہلے ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، دوسرا لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، اصلاح، نصیحت، دعوت. نمبر 3 بیوی کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا جس میں آپ مخلوق کا حق بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں خصوصاً بیوی کا حق بتایا گیا جس کی اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. نمبر 1 اللہ کا ذکر. آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ذکر کتنی بڑی چیز ہے، وہ مال کی خرچ کرنے سے بھی بڑی چیز ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا. اور آخر میں بھی ایک حدیث ہم دیکھیں گے جس سے مزید واضح ہوتا ہے. آپ نے فرمایا من قال اذا اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو آدمی صبح ہونے پہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنا کہے. کتنی مرتبہ کہا کہ یہ صبح میں کہے. کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، اس کے لیے ثواب ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا. کوئی شخص تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، کسی نے غلام بنا لیا اس نے اس کو آزاد کرا دیا، ایک اچھے خاندان کے انسان کو آزاد کرایا. وَكُتِبَ لَهُ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. وَحُطَّ عَنْهُ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وَرُفِعَ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہ بھی ایک دم اچھی فیملی کا، 2 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والا اوپر، اور 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، اور 10 درجات اونچے. اور وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، اور وہ شام ہونے تک، صبح پڑا ہے، شام ہونے تک وہ شیطان سے یعنی محفوظ رہے گا، اللہ کی امان اور حفاظت میں رہے گا شام تک. وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر وہ شام کو بھی یہ ذکر کرے، شام کو یہ کہے، تو صبح ہونے تک یہی اس کے لیے ہے. 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، اور 10 درجات اونچے، اور غلام آزاد کرنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور شیطان سے حفاظت. کیا جا رہا ہے اس میں؟ کتنا بڑا کام ہے یہ، اتنا بڑا ثواب ہے. یعنی غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے. دوسری چیز نصیحت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تابعین میں سے کہتے ہیں، اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا. کہتے ہیں ایسا بھائی تجھ کو نصیب ہو جائے کہ جب بھی تیری اس سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی یاد تجھے دلاتا ہے، اور اللہ کا حق تجھ کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا تیرے پر حق ہے کہ تو اس کی عبادت کرے، اس کی حکموں کو مانے. اللہ یاد دلاتا ہے جب بھی تیری ملاقات اس سے ہو. اللہ کے باب میں تجھ کو نصیحت کرتا ہے، اللہ سے تجھ کو جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین تجھ کو یاد دلاتا ہے، گمراہی سے بچا کے ہدایت کی طرف لاتا ہے. ایسا آدمی تجھ کو، ایسا دوست مل جائے، جب بھی ملے ایسا کرے. کہتے ہیں بہتر ہے اس دوست سے، اس بھائی سے جو جب بھی ملے تیرے ہاتھ میں 1 دینار رکھے، جب بھی ملے تیرے ہاتھ میں 1 دینار رکھے، اس سے زیادہ اچھا ہے. پیسہ لے کے کرے گا کیا؟ ہو سکتا ہے تو سرکش بن جائے، لیکن تجھ کو نصیحت کرنے والا بھائی ملے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تجھے پیسہ دینے والا بھائی ملے. کتنی بڑی بات ہے. معلوم ہوا کہ نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ کو یاد دلانا، یہ زیادہ بہتر ہے مال کے دینے سے. یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے دنیا بنتی ہے، اس سے دین بنتا ہے، اس سے آخرت بنتی ہے. امام البیہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 7279. نمبر 3 حق زوجیت، بیوی کی خواہش پوری کرنا. یہاں جنسی خواہش کا ذکر ہے، چونکہ حدیث میں ذکر آیا اس لیے تفصیل سے بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارا بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی سے قربت اختیار کرنا بھی صدقہ ہے. میں اس کے لیے قربت کا لفظ استعمال کروں گا تاکہ آسانی ہو، چھوٹے لوگ بھی ہوں تو مسئلہ نہ ہو. یہاں پر 3 باتیں ہیں کہ اس کو صدقہ کہا گیا، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
اس تعلق سے یعنی کہا گیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس کو بھی خیر شمار کیا گیا. کس اعتبار سے؟ اس لیے نمبر ایک اہل علم نے کہا اس میں، نمبر ایک اس میں اپنے نفس کی حق کی ادائیگی ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں آدمی کے اپنے نفس کا بھی تو اس پر حق ہے کہ جو جائز خواہشات اس کی ہے، خصوصاً وہ خواہشات جن کی تکمیل اس کی دینداری کی تکمیل ہے. نکاح کو کیا کہا گیا ہے؟ النکاح نصف الدین. آدمی کا نکاح جو آدھا دین ہے. یا اسی طرح سے نصف الایمان بھی اس کو حدیث میں کہا گیا ہے، آدھا ایمان ہے وہ. تو معلوم ہوا کہ یعنی بیوی سے قربت جو ہے یہ آدمی کے اپنے نفس کی تسکین کے لیے بھی ضروری ہے. یہ اس کا اپنا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے لیے رکھا ہے. سارے نبی نکاح کیے تھے، وہ متقی تھے لیکن نکاح والے بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ نکاح تھے. تو نمبر ایک نفس کا حق ہے. نمبر دو اس میں عفت کا حصول ہے. یہ ایسی خواہش ہے کہ اگر پوری نہ ہو تو سماج کے اندر بے حیائی اور زنا کا دروازہ کھولتی ہے. اگر ایک آدمی اپنے نفس کی لذت کی تذکیر نہیں کرتا ہے تو اس کی عبادات پر بھی فرق پڑے گا اور سماج اور معاشرے میں بھی لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. زنا کے کیسز بڑھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلال راستے سے اپنی تسکین نکاح کے ذریعے سے نہیں کر رہا ہے. تو اس میں انسان کے لیے پاک دامنی کا حصول ہے. نمبر تین اس میں زوجہ کا بھی حق ہے، کیونکہ مرد کو اگر شہوت ہے تو عورت کو بھی ہے. اللہ نے دونوں کے لیے یہ چیز رکھی ہے. تو اگر وہ بیوی کے ساتھ میں تعلق قائم کرتا ہے تو اس کی بھی تسکین ہے. تو یہ اس کا حق ادا کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے جو پوری کر رہا ہے. تو یہ تین باتیں ہیں کہ اپنی ضرورت، بیوی کی ضرورت اور ایک ایسی چیز جو دونوں کے ذریعے سے سماج کے لیے عفت اور پاک دامنی کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے. اس اعتبار سے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج آپ معاشرے کا حال دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو ہے ان کے ساتھ بدکاری کر کے مار کے ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں. ایک کے بعد ایک اخبارات میں چیزیں آ رہی ہیں، نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ یہی حال ہمارے سماج کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں میڈیا نے بڑھا چڑھا کے لوگوں کے جذبات بھڑکائے. میڈیا میں ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، فلموں کے ذریعے سے اور اس طرح کے ٹی وی شوز کے ذریعے سے جنسی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے. عورت کو خوبصورت بنا کے ادھورے لباس میں پیش کیا جاتا ہے. اب انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں، وہ جا کے زناکاری کرتا ہے، عورتوں کی عزت سے کھیلتا ہے. کیونکہ انسان طاقتور ہے، عورت پر غالب آ جاتا ہے. عورت کمزور ہے، مغلوب ہو جاتی ہے. تو سماج کے اندر اگر نکاح ہو اور انسان کا مزاج بنے کہ وہ حلال طریقے سے لذت پوری کرے، سماج میں بھی امن و امان بھی قائم ہوتا ہے اور سماج کے اندر عزتیں محفوظ ہوتی ہیں. نہ صرف عزت بلکہ جان بھی محفوظ ہوتی ہے. بہت سے زنا کے کیس کے بعد مرڈر بھی ہوتا ہے تاکہ جا کے بتائے نہیں ہے. تو جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے سے اور عزت بھی محفوظ ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہیں. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. تو یہاں پر تین چیزیں بیان کی گئیں. ایک اللہ کی یاد جس میں تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ چاروں چیزیں ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد دوسری چیز لوگوں کو نصیحت کرنا، اللہ یاد دلانا، خود بھی یاد کرنا اللہ کو، دوسرے اللہ کو یاد، اللہ کی یاد لوگوں کو دلانا، اللہ کے اوامر کی یاد لوگوں کو دلانا. تین اپنی ذاتی خواہش اسی جگہ پوری کرنا جو حلال ہے. گویا کہ یہ ایک نمائندہ بات ہے. اس میں ایک بنیادی بات کیا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرے، حرام سے نہیں. ساری چیزیں ضمناً آپ اس میں لے سکتے ہیں. یہ ایک مزاج ہے کہ انسان حرام کو چھوڑ کے حلال اختیار کرے. لیکن یہاں بطور مثال بیوی کے ساتھ تعلق کو بتایا گیا اس لیے کہ انسان کو اس میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی انسان کو اپنی طرف لبھانے والی چیز ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ عرش کے سائے میں رہنے والوں میں سے وہ بھی ہے کہ ایک اچھے خاندان والی عورت ایک آدمی کو زنا کی دعوت دے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام. تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اس کا انعام بھی اتنا ہے کہ عرش کے سائے میں ہوگا وہ. تو یہ تیسری چیز ہے کہ حرام سے بچ کے حلال میں خواہش پوری کرنا. صدقے کا، یہاں پر صدقے کی بات حدیث میں آئی ہے. صدقے کا اسلام میں تصور کیا ہے اور صدقہ ہے کیا اصل میں؟ پچھلی حدیث میں بھی آیا تھا ایک حدیث میں کہ وہ صدقۃ برہان. صدقہ اسلام میں کیا ہے؟ صدقے کے بارے میں شیخ صالح آل شیخ کہتے ہیں الصدقۃ ایصال الخیر للغیر. کہتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے؟ شرح اربعین میں انہوں نے کہا ہے
الصدقۃ ایصال الخیر للغیر، صدقہ غیر کو خیر پہنچانا ہے، یعنی غیر سے مراد اپنے علاوہ دوسروں کو بھلائی پہنچانا، اس کا نام صدقہ ہے۔ اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ حدیث میں، جیسے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر بھلائی، ہر معروف، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور یہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اور مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو ہر نیکی صدقہ ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بھلائی پہنچانا، صدقہ صرف مال سے تعلق نہیں رکھتا ہے، احسان کرنا بھی صدقہ ہے، بھلائی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قصر میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سہولت رکھی ہے کہ وہ سفر میں جائیں بندے تو ظہر اور عصر کو 4 کی بجائے 2 پڑھیں، یہ سہولت ہے بندوں کے لیے، اور اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر، ان کے لیے آسانی ہے، ان کے لیے یہ ایک خیر ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی نماز کے بارے میں؟ 2 رکعتیں کم ہونے کے تعلق سے آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صدقہ تم کو دیا ہے تو اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی سفر میں جاؤ تو قصر ہی کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندوں پر احسان کرتا ہے، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی مادی اعتبار سے ہو، یا شرعی اعتبار سے ہو کہ آسان دین دینا، اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہیں وہ سارا کا سارا کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو شریعت میں تخفیف مال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نفع اور سہولت ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ یا جیسے آدمی رات میں یعنی تہجد کی نیت کر کے سوئے اور پھر نہیں اٹھ پائے، تو حدیث میں کیا کہا، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ، اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت نصیب ہوتی ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مال کی شکل میں ہو۔ اس تعلق سے علماء نے کہا ہے کہ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیے، صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، صدقۃ الاموال و صدقۃ الافعال، صدقۃ الاموال اور صدقۃ الافعال، یعنی آدمی مال صدقہ کریں یا فعل صدقہ کریں، دونوں اعتبار سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یعنی آدمی اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچائے یا مال کے ذریعے فائدہ پہنچائے، تو فائدہ صرف مال سے ہوتا ہے؟ نہیں، فائدہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی مالدار ہے اور غمگین بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے پاس جا کے اس سے بھلی بات کریں، اس کو مال کی ضرورت نہیں، اس کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، غم کے وقت میں دھاڑس کی ضرورت ہے، گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کے لیے وہ صدقہ ہے۔ آپ اس کو مال دے کے کیا خوش کریں گے، اس کے پاس تو ہے مال۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مال ایک دم کم چیز ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ کیا انسان کی صرف ضرورت مال ہی ہے؟ اس کی اور کئی ضروریات ہیں، تو وہ ہر ضرورت میں انسان کے کام آنا وہ صدقہ ہے۔ اس اعتبار سے اسلام میں صدقے کا تصور بہت بڑا ہے، بھلائی کا، صدقے کا، چیریٹی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، چیریٹی بہت چھوٹا لفظ ہے، صدقہ بہت بڑا ہے، تو صدقے کا تصور بہت بڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اس کو کیسے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یعنی یہاں پر یہ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے ہم اعمال کو دیکھیں گے۔ ذکر کے بارے میں دیکھیے کیا، یعنی سارے اعمال میں سب سے بڑی چیز ذکر ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے 3 چیزوں میں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذکر کو۔ تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل صدقہ ہے، پھر اس کے بعد امر بالمعروف و نہی منکر، اس کے بعد بیوی کے ساتھ میں تعلق۔ تو ذکر کو پہلے ذکر کیا، کیوں ایسا؟ ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے آسان بھی ہے، سب سے آسان بھی ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، خلق سے بڑھ کے اللہ کا حق بندے پر ہے کہ وہ اعتراف کرے اللہ کی بڑائی کا۔ کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل، سب سے بھلے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کروں، نہ بتاؤں کہ سب سے اچھا عمل کیا؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارا بادشاہ اللہ رب العالمین، اس کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ عمل ہے،
وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بڑھانے والے اعمال میں سب سے زیادہ درجوں کو بڑھانے والا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں سونا چاندی صدقہ کرنے سے۔ سونا چاندی کون کرتا بھائی صدقہ؟ سونا چاندی صدقہ کرنے سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اس سے بھی بہتر ہے کہ جنگ میں تمہاری مٹ بھیڑ دشمن سے ہو اور تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردن مارے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا میں تم کو بتاؤں؟ کیا میں تم کو عمل نہ بتاؤں جو ایسا ہے؟ صدقے سے بڑھ کے جنگ میں قتل ہونے سے بہتر، اور اللہ کو بہت پسند، اللہ کے نزدیک بہت پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بڑھانے والا۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا، صحابہ نے کہا بالکل بتائیے اللہ کے رسول، ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کا ذکر جنگ میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کے ہے، اللہ کا ذکر صدقہ کرنے سے بھی بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ ذکر انسان کے دل سے نکل جائے تو پھر وہ نماز بھی برباد، جیسے منافقین کی نماز۔ ذکر اگر انسان کے دل سے نکل جائے، اللہ کو بھول جائے، تو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر نہ اخلاص ہے، پھر نہ تقویٰ ہے۔ ذکر کے بغیر کیا زندگی انسان کی ہے؟ ذکر نہ کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل مردہ ہو گیا تو فسق و فجور انسان کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے وہ گناہوں کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ذکر ہے۔ لہٰذا صحابہ کو آپ نے ایسا راستہ بتایا جو بہت ہی آسان والا ہے۔ سارے جو صدقہ، دیکھیے انہوں نے کیا کہا، ایماندار لوگ صدقہ کرتے اور ان کے پاس جو زائد مال ہے وہ خرچ کرتے، ہم کو مال خرچ کرنے نہیں ملتا، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ تو آپ نے بتایا تم کو ایسا عمل بتاؤں کہ جو تمہارے لیے صدقہ ہے، اس میں پہلا کیا بتایا؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر۔ اور اس حدیث میں آپ نے کیا بتایا؟ یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی بڑھ کے ہی ہے کہ تم سونا چاندی خرچ کرو، اس سے بڑھ کے ہی ہے۔ اور یہ آدمی کتنی آسانی سے کرتا ہے، لیکن دیتے وقت سوچئے آدمی خرچ کرتا ہے تو جانے کا دکھ بھی تو ہوتا ہے، اس کو کم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ذکر کر کے کیا کم ہوتا ہے؟ اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور کم کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ لیٹے لیٹے کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے، چلتے پھرتے کر سکتا ہے۔ جتنا ذکر کر سکتا اتنا خرچہ کر سکتا نہیں، کتنا ذکر ہے۔ تو یہ بڑی چیز ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ چیز بتائی۔ اس حدیث میں بیوی سے تعلق کے خاص جملہ آیا جس کو سمجھنا ہے، اور ایک بہت بڑا اصول یہاں پر آپ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر۔ کویشچن، سوال پوچھا اپنے صحابہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کیسی تربیت کرتے تھے صحابہ کی۔ اہل علم کے لیے، ایک معلم کے لیے ایک طریقہ ہے کہ آپ نے ایسے انداز میں بتایا کہ ان کو سوچنا پڑے۔ آپ نے ان کو بتایا ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس ہے لیکن تم سمجھ نہیں پا رہے اس کو۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہارے لیے ایسا چیز نہیں رکھی ہے جو تم یعنی آلریڈی تم کر سکتے ہو صدقہ؟ اور آگے بیوی کے تعلق سے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر وہ شخص، یعنی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بیوی سے تعلق میں بھی صدقہ؟ کہا یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ آدمی حرام راستے سے اپنی خواہش پوری کرتا کیا اس پہ گناہ ہوتا؟ صحابہ سے پوچھے، آپ ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے، لیکن آپ صحابہ کو، یعنی معلم کا کام ہے طالب علم کو سوچنے پر مجبور کرنا، کیونکہ جو اس کی اپنی دریافت ہوتی ہے وہ دل میں زیادہ بیٹھتی ہے۔ زبردستی کے کھلائے ہوئے لقمے جو آدمی کو بعض اوقات ہضم نہیں ہوتے، لیکن اگر آدمی اپنی طلب سے جب سوال اور تجسس اور جستجو کے بعد جب کچھ ملتا ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونے کے بعد جب اس کو ملتا ہے، پیاس کے بعد پانی اچھا لگتا، پیاس کے بعد پانی اچھا لگتا ہے، بھوک کے بعد کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے علم کی طلب کے بعد، ذہن میں سوال کے بعد جب جواب ملتا وہ یاد رہتا۔ تو آپ کئی احادیث آپ دیکھیں گے جس میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ملے گا، اور آج جو ایجوکیشن کے میدان میں ہیں وہ بھی یہ آج بولنے لگے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔
تو ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ حرام میں اپنی چاہت پوری کرتا کیا اس پہ گناہ ہوتا؟ اور آپ نے خود ہی اس کے جواب میں آبویس ہے بالکل گناہ ہوتا نہیں ہوتا ایسا کوئی بولے گا؟ حرام میں گناہ نہیں ہوتا ایسا کوئی بولے گا؟ آبویس ہے، یہ بالکل صاف ستھری بات ہے۔ آپ نے کہا فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اجر، بس جب اس نے حلال راستے سے اپنی خواہش پوری کی اس کو اجر ملے گا۔ علماء نے کہا کہ یہ اس کو کہتے ہیں قیاس العکس۔ علماء نے کہا اس میں دلیل ہے قیاس کی۔ بعض لوگ نادانی میں کہتے ہیں قیاس نہیں، قیاس ہے لیکن قیاس بے لگام نہیں ہے، قیاس بے لگام نہیں ہے۔ اس میں یعنی اس میں اصل ہونا چاہیے، فرع ہونا چاہیے، اس میں علت ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد حکم آتا۔ یہ اس کا وقت نہیں ہے، آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو قیاس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اصل اور فرع، اور اس کے بعد علت اور حکم۔ تو قیاس غلط نہیں ہے، ہاں غلط قیاس غلط ہے۔ جیسے عقل فی نفسی ہی بری نہیں ہے لیکن بری عقل بری ہے۔ دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی عقل سے بولنا بے دلیل یہ غلط ہے۔ دلیل پر مبنی اگر قیاس ہو تو صحیح ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ جو کہا، علماء نے کہا، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں فَاسْتَغْنَى عَنِ الْحَرَامِ فَكَانَ مَأْجُورًا بِهَذَا، وہ آدمی حرام سے بچا تو اس کو اجر ملے گا۔ هذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، یہ جو بات ہے جو آپ نے فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ علماء کے نزدیک قیاس العکس کہلاتی ہے۔ ای اذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده، یعنی حلال پر حرام پر گناہ، تو حرام کا الٹا کیا ہے؟ حرام کی ضد کیا ہے؟ حلال۔ تو گناہ کی ضد کیا ہے؟ نیکی۔ تو اگر حرام پر گناہ ہے تو حرام کے ضد حلال پر نیکی ملے گی جو گناہ کی ضد ہے، تو اس کو قیاس العکس کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ آزاد ہو جائیں ہم ہر چیز میں کرنے لگیں، یہ اہل علم کی ماتحتی میں اس کو کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جو شرک پر مرا وہ جہنم میں جائے گا۔ کس کا قول ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شرک پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقلت انا، اور میں یہ کہتا ہوں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ شرک جہنم، تو انہوں نے کیا کہا؟ شرک نہیں جنت۔ تو یہ کیا ہے؟ قیاس العکس ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہم کو ملتا ہے۔ امام البخاری نے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، کتاب الجنائز صحیح بخاری حدیث نمبر 1238۔ تو یہ صحابہ سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے انہوں نے اس کے بالعکس بھی اخذ کیا، اس کو قیاس عکس کہتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلا نیت بھی اجر مل سکتا ہے؟ کیا آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس کو ثواب ملے گا؟ علماء کے 2 قول اس پر ہیں کہ انسان اگر کوئی بھی حلال چیز اختیار کرتا ہے تو چاہے اس کی نیت ہو نہ ہو اس کو اجر ملے گا، یہ ایک قول ہے۔ لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے، چاہے نیت اجمالی ہو یا تفصیلی ہے، اور بلا نیت انسان کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو راجح قول یہی ملتا ہے کہ نیت پر اس کو اجر ملے گا، یعنی ایک آدمی حرام کے ترک کی نیت کے ساتھ حلال کو اختیار کرے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اسی لیے بیوی کو لقمہ کھلانے کی حدیث میں بھی کیا ہے کہ اگر وہ یبتغی بہا وجہ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ چہرے اور اس کے دیدار کی چاہت یا اس کی رضا کی چاہت کے لیے کریں تو اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی جو عادی معاملات ہیں جو شادی شدہ آدمی کرتا ہی ہے، بیوی کو کھلانا پلانا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنا، تو جیسے کھلانے کا معاملہ اسی سارے معاملات ہیں کہ اس کی حاجت پوری کرنا، اس میں اگر اس کی نیت ہے
حرام سے بچ کے حلال، کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے تو بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ اگر وہ حرام سے بچنے اور حلال کی نیت کر کے، عفت اور پاک دامنی کی نیت اور اس طرح کی جو بھی نیتیں ہیں، اس نیت کی بنیاد پر تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بہت ساری نیکیوں کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ صدقے کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، چپکی چپکی وسپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں، خسر پسرا ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں، چپکی چپکی سیکرٹ جو باتیں کرتے ہیں، بہت ساری ایسی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، کن چیزوں کے؟ جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں مگر یہ کہ ایک آدمی صدقے کا حکم دے، اخلاص کی وجہ سے چپکے سے اپنے خادم کو کہے جاؤ صدقہ دو، غریب کو دے دو، دکھا کے نہیں کر رہا ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی بھلائی کی تلقین کسی کو کرے، کسی آدمی کی اصلاح کرتے وقت، یا کسی کو آدمی کو نیکی کی تلقین کرے، کسی کو آدمی یہ کام کیا کرو اور وہ زیادہ لوگوں کے سامنے کھل کے نہیں آ رہا ہے۔ او معروف او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے خاموشی کے ساتھ، اور اس کے پاس جا رہا اس کو سمجھا رہا، اس کے پاس جا رہا اس کو سمجھا رہا، دونوں کو جوڑ رہا ہے، ان کے درمیان محبت قائم کر رہا ہے، جوڑ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر سرگوشی کے ساتھ ہوں، علانیہ نہ ہوں، تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن یہاں پر یہ معاملہ نہیں کہ صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یاد رکھو جو آدمی یہ سارے جو کام ہیں، بھلائی کے کام، صدقہ کی تلقین اور اسی طرح سے اصلاح لوگوں کے درمیان کروانا، صلح کروانا، تو جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی طلب میں یہ کام کرتا ہے تو اس کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو ان کاموں کے بارے میں اللہ نے ایک شرط رکھی، کیا؟ دکھاوے کے لیے صلح کرا دیا، میرا نام ہو گیا، دیکھو کہنا کتنا جھگڑا چل رہا تھا میں نے صلح کر دیا اور میرا نام ہو جائے، یا دیکھو میں نے اس کو بولا اس نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے دیا، میرا نام ہو جائے، میں نے دیکھو اس کو نیکی کرنے کے لیے کہا، کر رہا، دیکھو قرآن کا حافظ بن گیا یا دیندار بن گیا فلاں۔ نام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو آدمی کرے گا اس کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے قید لگائی ان اعمال کے لیے کہ ان میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی طلب ہونا چاہیے۔ یہ ساری نیکیوں کے لیے ہے، یہ ساری نیکیوں کے لیے ہے کہ جو بھی کام انسان اچھی نیت سے کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر سرے سے نیت نہ ہو، بعض علماء نے کہا اجمالی نیت ہو آدمی کی، مثلا ایک آدمی پیڑ لگا دے اور اس میں نیت اس کی ہو کہ جو بھی آدمی اس کے نیچے سایہ دے لے، یا جو بھی پرندے اس میں سے یہ کریں گے، سب مطلب میں سب کے لیے رکھا ہوں، یہ میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب ہر دن پرندے آتے ہیں اس پر سے اس کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں، اس کے پھول کھاتے ہیں، اس کے پتوں میں سے کچھ کھاتے ہیں، تو وہ پرندے کھا رہے ہیں، اس سے پرمیشن لے کے نہیں کر رہے، یا یہ اٹی کے کھاؤ نہیں بول رہا ہے، یا ہر مرتبہ پرندے کے لیے نیت نہیں کر رہا ہے، ہر دن نیت نہیں کر رہا ہے، پیڑ لگاتے وقت میں نیت کر دی اس نے، ختم۔ اب وہ چلتا رہے تو ہر مرتبہ کی نیت ضروری نہیں ہے، تو نیت کا دوام ضروری نہیں ہوتا ہے، پہلی مرتبہ میں کافی ہوتا ہے۔ تو جیسے اسلام میں آدمی، بعض علماء نے کہا اسلام میں میں حرام سے بچوں گا اور حلال ہی کو اختیار کروں گا اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو علماء نے کہا کہ یہ اجمالی نیت بھی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی، یہ ان کا قول ہے۔ تو جیسا بھی ہو، آپ یعنی جو سمجھ میں آئے انسان کی، یہ بھی بات علماء نے کہی ہے۔ جیسے حدیث میں، جیسے آدمی مثال کے طور پر مسجد کی طرف جا رہا ہے، گھر سے نکلتے وقت نیت کر رہا نا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ مسجد۔ ہر قدم پہ نیت کرنا اس نے مسجد جا رہا، ہر قدم پہ نیت ضرورت ہے نہیں، نیت ابتدا میں ہوتی ہے، اس کا دوام ضروری نہیں ہے، ہاں بیچ میں بگڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھنے کی ہے۔ آخر میں ایک حدیث میں اسی کے ضمن میں جو آئی ہے دوسرے طریق سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج وقت شاید دوسری حدیث کے لیے نہیں ہوگا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی حدیث ہو جائے آج۔ اس میں اور زیادتیاں ہیں، اور ایک ٹکڑا اس میں آخر میں ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ مالدار لوگ کیسے تھے اس زمانے کے، غریب لوگ کیسے تھے، مالدار کیسے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین میں سے فقراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
फ़क़ालू ذهب अहलु दुसूरी बिद्दरजातिल उला वन्नईम मुक़ीम। कहा कि अल्लाह के रसूल, जो मालदार हैं, अहलु दुसूर जिनके पास माल की फरावानी है, मालदार लोग ऊंचे ऊंचे दर्जात ले गए और उसके हक़दार बन गए, और बाकी रहने वाली नेमत जन्नत की उसके हक़दार बन गए। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वमा दाक, कैसा वो कैसे हो गया? वमा दाक का क्या बात है, बताओ। क़ालू युसल्लूना कमा नुसल्ली, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं। व यसुमूना न तसद्दक़, वो सदका करते लेकिन हम सदका नहीं कर पाते, फ़कीर मोहताज हैं, उनके पास अपने लिए नहीं, दूसरों को कहाँ से देंगे। व युअतिक़ूना वला नुअतिक़, और वो ग़ुलामों को आज़ाद करते अपने माल से, लेकिन हम आज़ाद नहीं कर सकते। और एक रिवायत में है, वलहुम फ़ज़लुम मिन अम्वालिन यहुज्जून बिहा, उनके पास ज़ायद माल भी है जिससे वह हज भी करते हैं, और वयअतमिरूना, और उम्रा भी करते हैं, वयुजाहिदून, और अल्लाह की राह में जिहाद भी करते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ला उअल्लिमुकुम शैअन तुदरिकून बिही मन सबक़कुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं कि जो तुमसे आगे निकल गए, तुम जाके उनको पकड़ सकते हो, पा सकते हो, उनका मकाम या उन तक पहुंच सकते हो। तुदरिकून बिही मन सबक़कुम व तस्बिक़ून बिही मन बअदकुम, और जो तुम्हारे बाद आने वाले हैं तुम उनसे सबक़त ले जा सकते हो, जो आगे हैं उनको जाके पा सकते हो, जो पीछे आने वाले हैं उनसे आगे निकल सकते हो। क्या ऐसा अमल मैं तुमको न बताऊं? वला यकूनु अहदुन अफ़दल मिनकुम इल्ला मन सना मिथल मा सनअतुम, और कोई शख्स तुमसे अफजल नहीं हो सकता है सिवाय उसके जो वैसा करे जो तुम कर रहे हो। जब तक वो नहीं करेगा तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, वो उसको करना ही पड़ेगा। क़ालू भला या रसूल अल्लाह, का बिल्कुल अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताइए हमको। साहब शॉर्टकट नहीं मांगते थे, अमल मांगते थे। ये भी सोचिए ज़रा, ऐसा अमल बताइए, कुछ ही नहीं, एक काम सिर्फ, हाँ दुआ कर दीजिए जन्नत की, नहीं, वो अमल मांग रहे हैं, हमको बताइए अमल ऐसा। क़ालू भला या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल तुसब्बिहूना व तुकब्बिरूना व तहमदूना दुबुरा कुल्लि सलातिन सलासन व सलासीन मर्रा। ये दूसरी हदीस है, इसमें एक बहुत अच्छा अमल हमको मिल रहा है। आपने फरमाया तुसब्बिहूना, तुम अल्लाह की तस्बीह करो, उसकी तकबीर करो, उसकी हम्द बयान करो हर नमाज के बाद 33 मरतबा। और एक रिवायत में है, व तख्तिमुहा बिला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और 99 के बाद 100 कंप्लीट करने के एतबार से इसको ख़त्म करो, किस पर? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये हर नमाज के बाद तुम पढ़ो। तो ये ऐसा अमल है कि तुम कईयों से आगे बढ़ सकते हो, और जो आगे उनको पा सकते हो, तुम्हारे लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है। फ़रजा फ़ुक़राउल मुहाजिरीन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गए वो लोग, लेकिन फिर वापस आए, कुछ वक्त के बाद फिर वापस आए। फ़क़ालू समिअ इख़वानुना अहलुल अम्वालि बिमा फ़अलना फ़फ़अलू मिथलहू। कहा अल्लाह के रसूल, वो जो मालदार जो हैं जिनका तज़किरा हम कर रहे थे, ये जो न्यूज़ है उन तक भी पहुंची, उनको ये सीक्रेट मालूम पड़ा, और उनको जब भी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने भी वो अमल शुरू कर दिया। अब तो वो भी आगे हमसे निकल गए, यानी वो पैसा भी खर्च कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? आप वो अमल करें, उनको रोक थोड़ी सकते हैं। कहा ये अल्लाह का फ़ضल है, अल्लाह जिसको चाहे दे, कि अल्लाह की तौफ़ीक़ है। अगर अल्लाह ने उनको अमल की तौफ़ीक़ दी जो तुम कर रहे हो, अब क्या कर सकते हैं? इसको उनको रोकें? तो तुम अब देखिए मालदार लोग भी कैसे थे, कितने होशियार लोग थे वो लोग। अच्छा आगे जाते हमारे से, हम भी ये करेंगे। उन्होंने नहीं कहा अरे हम लोग माल खर्च कर रहे तुम ये करके दिखाओ, नहीं कहा, बल्कि अरे ये लोग देखो ये करके आगे निकल जाएंगे, हमको भी ये करना चाहिए। तो सदका भी करेंगे और ये सारे आमाल भी करेंगे। वहाँ के मालदार लोग भी अल्लाह को याद करने वाले लोग थे। कैसा अच्छा माशरा था वो। इस सही बुखारी में किताबुल अदान में है, किताबुल अदान, और सही मुस्लिम में किताबुल मसाजिद में है, और सियाक मुस्लिम का है। तो इस हदीस में ये बातें हमको मिलती हैं। तो इस हदीस से बात मालूम पड़ती है कि सहाबा कितने अमल के शौकीन थे। वो अमल का मौका नहीं छोड़ते थे, फ़ुक़रा हों या मालदार हों, उनके यहाँ अमल की बहुत कदर हुआ करती थी। आज हमारा माशरा कैसा है?
آدمی کہتا ہے برائیاں کرتا 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 نیکیاں نہیں کرتا. کوئی آدمی نصیحت کرنے گیا اس کو، بھائی سمجھیو زندگی، گناہوں کی زندگی چھوڑو، نیکیاں کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور فلاں چیز کرو، فلاں قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو، میرے لیے دعا کرو، آپ بس دعا کرو اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کریں. بلکہ بعض لوگ تو زندگی میں کبھی نہیں موقع ملتا ہے، ان کی اولاد کہتی ہے ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ان کو خود بھی موقع اس کا نہیں مل پاتا ہے. آدمی عمل کرنے والا بنے، وہ مواقع تلاش کرے نیکیوں کے. تو یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے، ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے. وہاں کے مالدار اور فقراء دونوں بھی عمل کا شوق رکھنے والے لوگ تھے. اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو معلوم پڑیں، جس میں ایک تو یہ تھی کہ صحابہ کی حسرت تھی کہ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اسی لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، یا ایک اعتبار سے اپنی طلب لے کر آئے کہ ہم کو ایک عمل کا موقع ملنا چاہیے. پھر 3 چیزیں آپ نے بتائیں جن میں اللہ کا ذکر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے معاشرے میں انسان دیکھے برائیوں کو ہوتا ہوا اور روکے ان کو. ایسا نہ ہو کہ وہ ہوتا ہوا دیکھے اور خاموش رہے. آج ہمارا معاشرہ بہت برائی کی طرف جا رہا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کوئی آدمی غلطی پر ہے، بھائی کیوں بول کے برا ہونا اس سے، کیوں بول کے برا ہونا. کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، دیکھتے ہیں برائیوں کو لیکن خاموش ہے. یہ خاموشی قیامت کے دن ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسی کام پر مأمور کیا ہے، اور فرداً ہر ایک پر واجب ہے اپنی استطاعت کے مطابق. آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص برائی کو ہوتا دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں دل سے روکے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا تعلق آدمی کے ایمان سے ہے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے ایمان کا خیال کرے کہ جتنے گناہ وہ کرتا ہے اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جتنے اللہ کے احکام وہ توڑتا ہے چھوڑتا ہے اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا لحاظ کریں اور گناہوں سے بچے، نیکیوں کا اہتمام کریں. اعمال سے مزین ہماری زندگی ہو، صرف باتیں نہیں بلکہ زندگی میں زندگی میں عمل ہو، اور اچھے اعمال کرے آدمی، برائیوں سے بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو جو باتیں کہی گئی، مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ جو اس سے جڑی ہوئی دوسری حدیث ہے جس میں ایک دوسرا پہلو ہے کہ نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، انشاءاللہ ہم اس حدیث کو اگلے درس میں دیکھیں گے، اور اس سے بعد اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی درس میں آنے والے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جزائے خیر دے جبیل دعویٰ سینٹر کے ذمہ داران کو، خصوصاً شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ کو، اور آپ کے متعاونین کو جنہوں نے دروس کا سلسلہ جاری کیا ہے اور اتنی محنت کر کے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں دور میں لوگوں تک دعوت کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنے سارے لوگ اس سے جڑ کے استفادہ کر رہے ہیں. اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں یہاں پر واقعی حق بات بولوں، اور غلطی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.